إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اهدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تو ہمیں جمائے رکھ صراط مستقیم پر۔ کل آپ حضرات کے سامنے ہدایت کا معنی، مفہوم اور اس کی اقسام کو بیان کیا گیا تھا، اور صراط مستقیم کے 3 مصداق بتائے تھے کہ صراط مستقیم کسے کہا جاتا ہے۔ ہمیں صراط مستقیم پر مضبوطی سے رکھ، تو صراط مستقیم ہے کیا؟ تو اس کا پہلا مصداق اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس مصداق کو بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر بیان کی تو اس تقریر کے اندر کہا تھا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، کہ بے شک اللہ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ اسی کی عبادت کرنا ہی ہے، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ صراط مستقیم۔ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ مصداق بیان فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي، اے لوگو میری عبادت کرو۔ اس سے پہلی آیت سمجھ لیں، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، اے بنی آدم ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور دوسرا اس کا مصداق بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا صراط مستقیم کا مصداق وہ قرآن حکیم ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 کے اندر مذکور ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اس حال میں کہ تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور تم میں رسول موجود ہیں، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اور جس نے مضبوطی سے پکڑا اللہ کو، یعنی اللہ کی کتاب کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، تو تحقیق اس کی رہنمائی کی گئی کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ اور تیسرا اس کا مصداق اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس طرح کل کے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ یاسین کی 4 آیت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم اس بات پر گواہ ہے انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ کس پر ہیں؟ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو جو آپ کی اتباع کرے گا وہ بھی کس پر ہوگا؟ صراط مستقیم پر ہوگا۔ المستقیم کہتے ہیں مختصر اور سیدھے راستے کو، مختصر اور سیدھے راستے کو، جو لمبا بھی نہ ہو اور مختصر بھی ہو اور سیدھا بھی ہو۔ ہم جب پہاڑوں کے اندر سفر کرتے ہیں تو وہاں سڑک سیدھی نہیں ہوتی، موڑ ہوتے ہیں، اور موڑوں میں جب جھٹکے لگتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے، گردے والی مریض کے لیے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جسے راستے کے اندر سفر کے اندر الٹیاں لگتی ہیں تو اس کے حالات بھی پیٹ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں۔
اور جب ہم موٹر وے پہ چڑھ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا، سکون آ گیا، اور اب جو ہے راستہ بھی کیا ہو گیا، مختصر ہو گیا۔ تو جو بالکل سیدھا راستہ ہو، مختصر راستہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں، مستقیم کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا کرنی ہے، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر جمائے رکھنا، صراط مستقیم پر مضبوط رکھنا، جمائے رکھنا، اس راستے سے ہم کبھی بھٹک نہ پائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام، جن پر اے پروردگار تو نے انعام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں پر انعام کیا، اللہ خود ان کو بیان فرماتے ہیں سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 69 کے اندر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جس نے اتباع کی، اطاعت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو ان کا حشر ہوگا کن کے ساتھ، من النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، والشہداء والصالحین، شہداء اور صالحین نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، کتنی خوبصورت دوستی ہے، کتنی ہی خوبصورت رفاقت ہے، جس کو نبیوں کی رفاقت مل جائے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت مل جائے، اللہ کہتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ بہت خوبصورت اور بہت عمدہ اور شان والی کیا ہے، دوستی اور رفاقت ہے۔ اگر ہمیں نبیوں کا ساتھ چاہیے، صدیقین کا ساتھ چاہیے، شہداء کا ساتھ چاہیے، تو رخ بھی ان والا اختیار کرنا پڑے گا، کام بھی ان والے کرنے پڑے ہوں گے۔ ہمیں جانا ہو اسلام آباد اور بیٹھ جائیں لاہور کی گاڑی پر، تو ہم کہاں پہنچیں گے، اسلام آباد پہنچیں گے یا لاہور پہنچیں گے؟ لاہور پہنچیں گے۔ اگر ہمیں اسلام آباد جانا ہے تو پھر کس گاڑی پر بیٹھنا ہے، اسلام آباد والی گاڑی پہ بیٹھنا ہے۔ اگر ہمیں نبیوں والا ساتھ چاہیے، صدیقین، شہداء اور صالحین والا ساتھ چاہیے، تو کام بھی کس والے کرنے ہیں، ان والے کرنے ہیں، نبیوں والے، صدیقین والے، شہداء والے اور صالحین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام یافتہ وہ ہیں جن پر نہ غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ۔ یہ ایک اصطلاح ہے، بدل مبدل من ہو، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ بہرحال مفسرین نے لکھا ہے اگر اس کو بدل بنایا جائے تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یعنی انعمت علیہم کی اس کو تفسیر بنایا جائے، اس کی وضاحت بنایا جائے۔ غیر المغضوب علیہم کہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن پر تیرا غضب بھی نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ اگر یہ ترجمہ اس انداز میں کیا جائے تو پھر ایک اشکال یہاں پہ حل ہوتا ہے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ کچھ سال پہلے یہاں کراچی کے ایک شیخ ہیں، ابھی تو باہر بھاگ گئے ہیں، منکرین حدیث کے سرغنہ ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارے ایک عالم ہے مفتی عبدالباقی صاحب، تو ان کا ایک مناظرہ ہوا، یہ یوٹیوب پر موجود ہوگا مکالمے کے نام سے۔ تو اس میں اس ظالم نے مفتی صاحب کو یہاں آ کے پھنسایا کہ انعمت علیہم، آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا، تو خود سورہ بقرہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا یہ انعام یافتہ لوگ تو بنی اسرائیل، تو پھر بنی اسرائیل کے طریقے پر چلو۔ تو یہ اشکال اس وجہ سے پیدا ہوا کہ وہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ انعمت علیہم، اس کا مصداق بیان نہیں کرتے، اور غیر المغضوب علیہم کو جو ترجمہ میں نے کیا ہے اور حضرات مفسرین میں سے چند مفسرین نے کیا ہے، یہ والا ترجمہ نہیں کرتے، دوسرا ترجمہ کرتے ہیں، اس وجہ سے اشکال پیدا ہوا۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ نیٹ کی دنیا سے مستفید ہوں گے، علامہ گوگل صاحب سے علم حاصل کریں گے،
یا مولانا یوٹیوب صاحب سے یا قاری فیس بک اور واٹس ایپ ان سے اگر علم حاصل کریں گے تو پھر آپ کا یہی ہے شروع. یقین جانیں اس شیخ محمد جو قرآن کو بھی حقیقت میں نہیں مانتا، حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو تو مانتا ہی نہیں، نمازوں کو تو مانتا ہی نہیں، حج، یہی چیزیں تو اس کے کاغذ میں ہے ہی نہیں. سناتن وہ انکار نہیں کرتا لیکن بالکل ان چیزوں سے فارغ البال ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے سے مراد ضروری نہیں کہ آپ نے مدرسے کے اندر پڑھا ہو یا کسی کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھا ہو. سمجھداری ہونا یہ بھی ایک پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے کہ بھائی بندہ سمجھ جائے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، صحیح ہو رہی ہے. اگر آپ بھی اسے سننا شروع کر دیں گے تو کل آگے آپ میرے ساتھ مناظرہ شروع کریں. اتنا بندے کو گھماتا ہے اور پھیرتا ہے. یہ حالت ہے ہماری کہ جب ہم کسی مستند عالم اور کسی جاننے والے عالم جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ کہاں سے پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کچھ آتا ہے نہیں آتا، اس سے پوچھے بغیر جب ہم کسی کو سننا شروع کر دیں، کسی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری پھر یہ حالت بنے گی. اس لیے کہ وہ شکوک اور شبہات ڈالتا ہے. اور جب بندہ جو گمراہی کے درجے ہیں نا 4 درجے، ان میں پہلا درجہ شک پیدا ہو جانا کی. قرآنی احکامات اور اللہ کے احکامات میں جب شک پیدا ہو جائے اور ان شک کا ازالہ نہ ہو تو پھر بندہ گمراہی کے سیڑھیوں پر کیا ہوتا ہے، چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. میں سیالکوٹ میں تھا تو وہاں اس مسجد کے ساتھ تقریباً 55 قصبے و بازار کی مسجد تھی. تو ایک قصبے کے ساتھی وہاں میرے پاس آئے. یقین جانیے اس ساتھی، وہ جو ساتھی آیا تھا وہ حافظ قرآن بھی تھا اور اس نے 4 مہینے کے لیے گیا تھا، 3 مہینے کے بعد واپس آ گیا تھا. میں نے اسے کہا تھا تیری گمراہی کی وجہ یہ بنی کہ تو نے 4 مہینے پورے نہیں لگائے. تو اب اس جماعت کے ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک تعلق اور اپنے مطلب ہے کہ وہ گاشت اعمال یہ سارے وہ پورے کیا کرتا تھا. اس کا چھوٹا بھائی اس نے اس شیخ کو سننا شروع کیا. وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے آیا، اس کو سمجھایا، اس نے سننا شروع کیا. یقین جانے آپ اس کی بڑی بڑی داڑھی تھی، یعنی 1 مڑ سے بھی زیادہ داڑھی تھی. اور جب اس نے شیخ کو سننا شروع کیا تو دوسرے دن اس نے بالکل داڑھی منہ کے ساتھ لگائی اور میرے پاس آئی. اب اس کے جو ساتھی تھے قریب دوست وغیرہ وہ پریشان ہو گئے کافی کہ یہ اس نے کیا کام شروع کر دی ہے. وہ ایک مولوی صاحب کے پاس، دوسرے مولوی صاحب کے پاس. تو یقین جانیے 2 دن ہم 8 گھنٹہ اس کے ساتھ ایک مناظرہ اور مکالمہ کرتے ہیں. ایک ان پڑھ آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، اسے کچھ آتا بھی نہیں ہے لیکن اس نے شیخ سے سنا ہوئی. اب وہ مولوی یوٹیوب کا وہ طالب علم تھا، اس نے وہ باتیں جو وہاں سے سنی تھی وہ سارے اعتراضات اور ساری چیزیں آ کے بیان کرتا رہا. اب اس سے جو ہم سے ہو سکتا تھا سمجھایا، اللہ نے کیا 2 دن کے بعد اسے سمجھ آ گئی. چھوٹے بھائی وہ بھی کچھ قریب آ گیا اور اب الحمدللہ دوبارہ وہ دونوں ٹھیک ہو چکے ہیں با علماء کی محنت سے. تو بھائی ہمیں کوشش، ضروری نہیں ہے آپ میرے پاس آئیں کہ بھائی یہ کتاب پڑھیں نہ پڑھیں، اس مولوی صاحب کو سنیں یا نہ سنیں، جس پہ آپ کا اعتماد ہو. آپ میں سے اکثر لوگ صاحب نسبت ہوں گے تو اپنے پیر صاحب سے، اپنے مرشد سے پوچھئے گا کہ بھائی میں اس عالم دین کو یہ یوٹیوب پہ یہ بیان کرتا ہے سنوں یا نہ سنوں، میں یہ کتاب پڑھوں یا نہ پڑھوں. ٹھیک ہے، اگر اس طرح نہیں کریں گے تو پھر آپ جو ہے زندگی کہیں نہ کہیں اس زندگی میں ایمان کھو دیں گے. کیوں؟ پہلا درجہ گمراہی کا شک ہے. شک کے اندر پڑ گئے، شک دور نہ ہوا تو پھر اس کے بعد آپ گمراہ ہو جائیں گے. اور جب گمراہ ہو گے تو پھر آپ جدال پہ آ جائیں گے. اور جب لڑائی جھگڑے پہ آ گئے اور اہل حق سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا تو پھر آپ کے دل پر مہر جباریت لگ جائے گی. ختم علی قلب، اللہ کی مہر جب لگ جائے تو پھر دوبارہ ہدایت کا کوئی راستہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. 3 گروہ ذکر ہو، منعم علیہ، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر. اس کا مصداق ترمذی شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد کیا ہیں؟ نصارہ ہیں. یہود، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اب اس نے یہ تو ذکر کیا نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر میں نے کی ہیں. آگے اس نے یہ ذکر نہیں کیا، یہ ڈنڈی نہیں ماری
فباؤوا بغضب علی غضب، کہ یہ یہود غضب کے ساتھ لوٹے تھے، غضب در غضب کے ساتھ لوٹے تھے۔ وللضالین، اور گمراہ کون ہوئے تھے؟ ضلوا فاضلوا، یہ سارے کے سارے جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، یہ گمراہ۔ علامہ بیضاوی نے معنی کیا ہے غیر المغضوب علیہم، اے پروردگار ان لوگوں کے راستے پر مجھے نہ چلانا جو علم ہونے کے باوجود گمراہ ہوئے، جو علم ہونے کے باوجود گمراہ ہوئے۔ وللضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جو بغیر علم کے کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیری مہر جباریت لگ چکی ہے، جن کے دل کیا ہو چکے ہیں؟ بند ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں۔ اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جن پر مہر نہیں لگی۔ سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتیازی شان عطا فرمائی ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ بھی زیادہ ذکر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ کثرت اسماء کی وجہ سے مفسرین نے اس سورت کے 50 نام ذکر کیے ہیں، سورہ فاتحہ کے 50 نام ذکر کیے ہیں، جس 3-4 کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ تو تفسیر کی کتابوں کے اندر اور قرآن سے متعلق جو کتابیں ہیں ان کے اندر اس کے 50 ناموں کا ذکر کیا گیا۔ اور دوسری سورہ فاتحہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ قرآن حکیم کے اندر جو کچھ بیان ہے اس تمام تفصیل کو اللہ تبارک و تعالی نے اجمالاً اس سورت کے اندر کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ اور تمام آسمانی کتب کا نچوڑ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اور ایک امتیازی شان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر تعلیم دعا یعنی دعا کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور اس سورت کے اندر لوگوں کی 3 طرح کی تقسیم کی ہیں۔ تقسیم یہاں کر دی، آگے وضاحت سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے آئے گی کہ ان 3 لوگوں جو منعم علیہ ہیں اور مغضوب علیہم ہیں اور ضالین ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر آئے گی، لیکن تقسیم